قیاس کے متعلق ایک اور غلطی حضرت مصنف سے وہ ذکر کر رہے آگے. بعض لوگ کیا کر رہے قیاس کو اپنی رائے کی طرح سمجھتے ہیں. ان کی غلطی کا ذکر ہو گیا کہ قیاس اور مقیس علیہ کی جو کیفیات ہیں نا ان میں مشابہت مماثلت کو قیاس کہتے ہیں نا. بعض لوگوں نے اس قیاس سے سمجھ لیا کہ ہم بھی قیاس کر سکتے ہیں. ایسا نہیں. آگے دیکھے یہ حقیقت ہے قیاس کی جس کا اذن شریعت میں وارد ہے، یعنی جس کی اجازت شریعت میں آئی ہے. اذن منا اجازت، وارد ہے منا آئی ہے، جس کی اجازت شریعت میں آئی ہے جیسا اصولین نے ثابت کیا ہے. پس در حقیقت مثبت یا مثبت حکم نص ہی ہے. نص کا جو ثابت کرنے والا ہے نہ حکم کا وہ کیا ہے؟ نص ہے. نص سے مراد اس قرآن کریم کی آیت حدیث شریف. قیاس اس کا محض مظہر ہے. مثبت کیا ہوا؟ نص. مظہر کیا ہوا؟ قیاس. قیاس صرف ظاہر کرنے والا ہے. جیسے ایک چیز ثابت ہو پہلے سے اور کوئی اس کو کیا کر دے؟ صرف ظاہر کر دے، تو ظاہر کرنے والا زیادہ قوی ہے یا ثابت کرنے والا؟ ثابت کرنے والا. اب جس قیاس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی حقیقت صرف رائے محض ہے، جس میں استناد الی النص بالطریق المذکور نہیں ہے، یعنی نص کی طرف مستند اور مضاف ہونا، جس کو خود بھی ایسے ہی سمجھتے. چنانچہ محاورات میں بولتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے، سو حقیقت میں تو مستقل شارع بننے کا دعویٰ ہے جس سے قبح عقلی ثابت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے نا کہ یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے، یہ بات یوں ہونی چاہیے، یہ حکم اس طرح ہونا چاہیے. تمہارا خیال یہ ہے، ہاں یہ بھی ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ کا کیا قول ہے، رسول کا کیا قول ہے. خیال ہے، تم نے پہلے ہی کہا کہ ہمارا خیال یہ ہے. خیالات کی دنیا کا کیا اعتبار ہے کسی کے ہاں؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں پہلی ہی بات میں کہتے ہیں ہمارا خیال یہ ہے؟ چلو یہ بھی شکر ہے کہ تمہارے سے کیا ہوئی غلطی ہوئی ہے. ہمارا خیال یہ ہے، خیال معتبر ہے کیا نہیں؟ تو پھر کیوں کہتے ہیں یہ لوگ کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ تمہارے خیال کا اعتبار ہے؟ خیال تو ویسے بھی ضعیف چیز ہے. تو نے پہلے ہی سے خود پر کیا کر دیا؟ خیال والا دھبا لگا دیا. تو اس سے قبح عقلی ثابت ہے. اس رائے کی مذمت نصوص و اقوال اکابر میں آئی ہے. ہمارے جو اکابر ہے علماء ائمہ سلف حضرات، اور اس طرح سے نصوص میں رائے کی اس طرح قباحت آئی ہے. اگر کوئی کہا کہ ہمارا خیال یہ ہے جس سے قبح نقلی ثابت ہوتا ہے، تو عقلاً و نقلاً دونوں طرح یہ مذموم ہوا کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میرا خیال یہ ہے یا ہمارا خیال یہ ہے. دوسری غلطی محل قیاس میں ہے. قیاس کا جو محل ہے، جگہ، یعنی اوپر کی تقریر سے معلوم ہوا ہوگا آپ کو کہ قیاس کی ضرورت محض امور غیر منصوصہ میں ہوتی ہیں، یعنی ان امور میں جس کے متعلق نص نہ ہو، اور اس میں تعدیہ حکم کے لیے منصوص میں ابداء علت کی حاجت ہوتی ہے. ابداء معنی ظاہر کرنا. تو بدون ضرورت تعدیہ حکم کے منصوص میں علت نکالنا جائز نہ ہوگا، کیونکہ تو ضرورت کی چیز ہے نا، بے ضرورت کیسے کر سکتے ہیں کوئی. اب غلطی یہ کی جاتی ہے کہ منصوص میں بھی بلا ضرورت علت نکال کر خود حکم منصوص کو وجوداً و عدماً اس کی وجود و عدم پر دائر کرتے، جیسے انتباہ سم کی چھٹی غلطی کے بیان میں مذکور ہوا ہے. آگے کہہ رہے اور اسی سے ایک تیسری غلطی بھی معلوم ہو گئی، یعنی غرض قیاس میں، کہ غرض اصلی تعدیہ ہے غیر منصوص میں، نہ کہ تصرف منصوص میں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں غیر منصوص کی طرف تعدیہ کی جگہ تصرف شروع کرنا چاہتے ہیں. تصرف الگ چیز ہے، کسی چیز کو متعدی کرنا الگ چیز ہے. مثلا اس چیز میں ایک بات موجود ہے نا، تو یہی بات اگر اس میں پائی گئی تو آپ نے حکم لگایا کہ یہ اس کی طرح ہے، اس میں خیر ہے. بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں اس میں تصرف کر دیتے، اس کو اس کی طرح کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں فرق ہوا نا دونوں باتوں میں. تو کہہ رہے چوتھی غلطی قیاس کے اہل میں کئی غلطیاں ہو گئی نا. بعض اس کے محل میں غلطی کرتے ہیں، بعض اس کی غرض میں جو مقصد ہے اس کا مقصد کیا کرتے ہیں الٹ طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور بعض اس کے معنی سے غلطی میں پڑ گئے اور چیزوں کو بھی قیاس سمجھنے لگے، خود کو بھی قیاس کے اہل سمجھنے لگے.
اب آگے یہی چوتھی غلطی ہے کہ قیاس کے جو اہل ہے مجتہدین ہیں ان کے سمجھنے میں بعض لوگوں نے غلطی کی ہے نا، ہر شخص کو اس کا اہل سمجھتے ہیں، جیسا کہ بعض اہل جرأت کے لیکچروں میں تصریح دی کی گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، کہہ رہے کہ اس نے اجتہاد کو ہر شخص کے لیے عام کر دیا۔ اس آیت نے کہاں عام کر دیا؟ ہمیں تو معلوم نہیں ہو رہا، تمہاری آنکھ اتنی تیز ہے۔ حالانکہ علماء اصولین نے بدلائل قویہ، قوی دلائل کے ساتھ اجتہاد کے شرطوں کو ثابت کر دیا ہے۔ اجتہاد کی شرطوں کو ثابت کیا ہے جس سے عموم باطل ہوتا ہے، یعنی ہر شخص کے لیے بات عام نہیں ہے۔ اور لکم دینکم ولی دین کی یہ معنی بھی نہیں ہے، اور موٹی بات بھی ہے کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو حاصل حقیقت قیاس و اجتہاد کے اوپر مذکور ہوا ہے اس کی نظیر کا کسی مقدمے کو کسی دفعہ کے تحت میں داخل کرنا ہے۔ سو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص اگر ہر شخص اس کا اہل ہو تو وکالت کے پاس کرنے کی ہی حاجت نہ ہو۔ دیکھیں اس کی مثال کیا ہے، وکالا ہے جو کیا ہوتے ہیں، وکیل۔ وہ جب کسی مقدمے میں کیا کرتے ہیں، کسی مقدمے کو کسی دافع میں داخل کرتے ہیں نا، تو ظاہر ہے کہ وہ شخص اس کا اہل ہوگا نا۔ تو اگر ہر شخص کیا ہو اہل بن جائے وکالت کا، تو پھر پاس کرنے کی کیا حاجت ہے؟ پس جس طرح یہ شرائط کی قانون پڑھا ہو، یاد بھی ہو، اس کی غرض بھی سمجھی ہو، وہ شخص کیا کرے گا، مقدمات کو آگے کرے گا، پھر مقدموں کے غامض چھپے پہلوؤں کو سمجھتا ہو۔ غامض معنی پوشیدہ، نازک، پیچیدہ پہلوؤں کو تو سمجھ رہا ہو نا وکیل، تب یہ لیاقت ہوتی کہ تجویز کرے کہ فلاں دفعہ میں یہ مقدمہ داخل ہے۔ ہر آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ بھی سمجھیے کہ مجتہد ہر کوئی نہیں ہوتا۔ اب یہ دوسری گفتگو ہے کہ آیا اب اس وقت اس قوت و ملکے کا شخص پایا جاتا ہے، یعنی اس وقت میں کیا اس زمانے میں کوئی ایسا آدمی ہے جو کیا ہو، مجتہد ہو، اجتہاد کا اہل ہو؟ تو کہہ رہے یہ ایک خاص گفتگو ہے فیما بین فرقہ مقلدین و غیر مقلدین کے ہیں، جس میں اس وقت کلام کا طویل کرنا امر زائد ہے۔ اسے غیر متعلق بات کو آگے نہیں کریں گے، کیونکہ مقام ان غلطیوں کے بیان کا ہے جن میں جدید تعلیم والوں کو لغزش ہوئی ہیں۔ اس لیے اس باب میں صرف اس قدر عرض کرنا کافی ہے کہ اگر فرض کیا جائے کہ ایسا شخص اب بھی پایا جاتا ہے اس زمانے، تب بھی سلامتی اسی میں معلوم ہوتی ہے کہ اپنے اجتہاد و قیاس پر اعتماد نہ کرے، کیونکہ ہمارے نفوس میں غرض پرستی و بہانہ جوئی غالب ہے۔ ہمارے نفسوں میں کیا پڑا ہے، سارا کچھ ہر چیز میں بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ مسجد کیوں نہیں گیا، بس کچھ درد سر میں، بہانہ جوئی مانا بہانے ڈھونڈنا، غرض پرستی، ہم کیا ہے غرض کو سجدے لگاتے ہیں، بس پرست مانا سجدے لگانا، سجدہ پرست، صنم پرست، مال پرست، جاہ پرست، حب پرست، اسی کو کہتے ہیں غرض پرستی، بس غرض کے پیچھے لگے ہیں۔ اگر اجتہاد سے کام لیا جائے گا تو قریب و یقینی امر کے ہیں کہ ہمیشہ نفس کا میلان اسی طرف ہوگا جو اپنی غرض کے موافق ہو۔ اگر ہمیں چھوڑا جائے یار بس جو تمہارے خیال میں اجتہاد میں آ جائے نا اسی بات کو کر لینا، تو یہ لوگ کیا کریں گے، بس جو بات مطلب کے موافق بنتی ہونا اسی کو لے لیں گے، جو مطلب کے خلاف بنتی کبھی بھی نہیں لیں گے، اور پھر اس کو دیکھ کر دوسرے نااہل بھی اس کا بہانہ ڈھونڈ کر خود بھی دعوی اجتہاد کا کریں گے۔ تو کیا کہہ رہا ہے کہ ہر شخص پھر ان کا بہانہ بنا کر وہ بھی اجتہاد کا دعویٰ کریں گے، اور تقوی و تدین سب مختل ہو جائے گا۔ تدین مانا دیانت، مختل ہو جائے گا مانا بگڑ جائے گا، کسی میں بھی دیانت نہیں رہے گی۔ اس کی نظیر حصی یہ ہیں، یعنی جو محسوس ہوتی ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججوں کے فیصلے کے سامنے کسی کو حتیٰ کہ حکام ماتحت کو بھی دفاعی قانونی کے دوسرے معنی سمجھنے کی اجازت محض اس بنا پر نہیں دی جاتی کہ ان سب سے زیادہ قانون کے معنی سمجھنے والا سمجھا گیا ہے، اور ان کی مخالفت کی اجازت سے ہر شخص اپنے طور پر کارروائی کر کے ملک میں تشویش و بدنظمی کا سبب ہو جائے گا۔ بس یہی نسبت ہم کو مجتہدین کے ساتھ سمجھنا چاہے،
جیسے مجتہدین قانون دان ہیں نا اور احکام نکالنے والے ہیں، ان کے سامنے کوئی بھی آدمی آگے نہیں کہے گا کہ ہم بھی نکالنے والے، جیسے کیا کرتے ججوں کے سامنے کوئی ایسا نہیں کہتا کہ قانون ایسا ہونا چاہیے، یہ دفعہ ایسا ہونا چاہیے، یہ بات میں آج فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اس کو جج کیوں بنایا، قاضی کیوں بنایا؟ حاصل اغلاط متعلق اصول اربعہ کا یہ ہے، وہ جو اوپر غلطیاں گزر گئے نا، اغلاط من غلطیاں چاروں اصول کے متعلق، ان سب کا حاصل و خلاصہ ہے کہ قرآن کو حجت بھی مانا اور ثابت بھی مانا، مگر اس کی دلالت میں بعض لوگوں نے غلطی کی۔ بعض قرآن کو سمجھتے کہ بالکل حجت ثابت بھی ہے، لیکن اس کی دلالت میں ہمیں کیا لگ رہا ہے، یعنی غلطی کرتے ہیں، اور حدیث کو بھی بعض لوگوں نے حجت مانا مگر ثبوت میں کلام کیا، اس لیے دلالت سے بحث ہی نہیں کی، اور اجماع کو حجت ہی نہیں مانا بعض لوگوں نے، اور قیاس کی جگہ ایک اور چیز مخترع کر کے مانا گھڑ کے اس کو اصل میں معیار ثبوت احکام کا قرار دیا، اس کو اصل میں معیار سمجھ لیا، اور وہ مخترع چیز کیا ہے؟ رائے ہے۔